اسی دفعہ جرمنی کی ملاقات میں ایک صاحب نے جو بہت مدت سے ملاقات نہیں کر سکے تھے، غالباً ربوہ سے آنے کے بعد ان سے ملاقات نہیں ہوئی، مجھے کہا کہ ایک خواہش بڑی ایک بات کرنی تھی، کئی سال ہو گئے 10-12 سال وہ خواہش لے کے دل میں بیٹھا ہوا، ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی، اب خدا نے موقع دیا ہے تو اب میں اپنے دل کا بوجھ اتارتا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بہت ہی بڑی اہم بات ہوگی۔ تو انہوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ آپ اپنے باغ میں جایا کرتے تھے، سائیکل پر جب آیا کرتے تھے شام کے وقت، تو ایک دفعہ آپ جب آئے تو میں آپ کے باغ میں سے گنڈوئے نکال رہا تھا، اور آپ نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو گنڈوئے نکالنے آیا ہوں۔ لیکن جب آپ چلے گئے تو میں نے کہا جب گنڈوئے نکالے ہیں تو آپ کے تالاب کی مچھلیاں بھی نکال کے ساتھ ہی اور پھر 2 مچھلیاں بھی نکال کے لے گیا۔ اس کے بعد پھر آپ خلیفہ بن گیا۔ پھر میں اتنا شرمندہ ہوا، گویا کہ خلیفہ نہ ہوتا تو چوری جائز تھی اس وقت تک تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جب بن گیا پھر میں بہت بے چین ہوا۔ میں کہ یہ میں کیا حرکت کر بیٹھا، اور ملاقات ہوگی تو معافی مانگوں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، ہماری مچھلیاں تو اکثر لوگ ہی کھاتے تھے، مجھے تو کبھی کبھی ملتی تھی، تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ آپ نے دل میں یہ بوجھ رکھا اور جب تک معافی نہ مانگی آپ کو سکون نہیں ملا، تو کوئی بات نہیں۔ ضمناً میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت غالباً ربوہ اور احمد نگر کے لوگ بھی خطبہ سن رہے ہوں گے، کہیں وہ گنڈوئے نکال لینا چلے جائیں باغ میں۔ میاں مسرور نے بڑی محنت سے دوبارہ مچھلیاں ٹھیک کی ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان کو لوگ بڑا ہونے دیں گے۔ خیر یہ تو ایک ضروری بات ہے۔ اس دوران مجھے خیال آیا کہ ایک انسان بعض دفعہ ایک انسان کا بالکل چھوٹا سا معمولی سا گناہ کرتا ہے، اور جہاں تعلق بڑھ جاتا ہے وہاں وہ گناہ کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب یہی وہ نوجوان تھے، جب تک میں خلیفہ نہیں ہوا وہ 2 مچھلیاں بوجھ نہیں بنی، لیکن خلیفہ بننے کے بعد وہ بوجھ بن گئی اور بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ تو انسان کیسا نادان ہے کہ انسانی تعلقات میں تو معمولی غفلتوں پر بھی جب تک معافی نہ مانگ لے دل پر بوجھ رہتا ہے، مگر خدا کے مقابل پر اتنی غلطیاں کرتا ہے اور بارہا کرتا چلا جاتا ہے کہ اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں رہتا۔ وہ سمجھتا ہے غلطیاں کی تو چھوٹی ہوئی، پھر صحیح، خدا بخش دے گا۔ یہ بخش دے گا کا جو فقرہ ہے یہ گستاخی بھی ہے، یہ محض حسن ظن نہیں ہے، اور قرآن کریم نے ان معنوں میں ان گناہگاروں کا ذکر کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے متعلق تخفیف کی وجہ سے یہ فقرہ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہود کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ بدنصیب ایسے لوگ تھے، گناہ کرتے تھے اور کہتے تھے سیغفر لنا، ہمیں بخش دیا جائے گا۔ تو خدا سے بخشش کی امید رکھنا ایک عجز کو چاہتا ہے، ایک انکساری کو چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے، خدا تعالیٰ ہر گناہ بخش سکتا ہے جب چاہے اور جس کے لیے چاہے، لیکن ان کو نہیں بخشتا جن کے ہاں ایک تکبر یا بے نیازی پائی جاتی ہو۔ جب لوگ خدا تعالیٰ کے مقابل پر تکبر اختیار کریں یا بے نیازی سے گناہ کریں اور ان کے دل پر بوجھ نہ پڑے، پھر ان کا یہ کہنا کہ بخش دیے جائیں گے یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، بلکہ ایسے فقرے سے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خلق ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے یہ درست ہے کہ انسانوں سے معافی مانگنے میں ہمیں ضرور جلدی کرنی چاہیے اور پہل کرنی چاہیے، لیکن خدا تعالیٰ سے معافی کی طرف بھی نظر رہنی چاہیے اور زیادہ نظر رہنی چاہیے۔ سب سے بڑا محسن وہ ہے، لیکن پھر ہم کیوں اس سے غافل ہوتے ہیں؟ یہ نقطہ بھی مجھے اس ملاقات سے سمجھ میں آیا
جب تک میں خلیفہ نہیں بنا اس وقت تک یہ گناہ دل پر بوجھ نہیں تھا، کیونکہ میرا کوئی احترام دل میں نہیں تھا۔ جب خلیفہ بنا اور تعلق احترام میں تبدیل ہو گیا تو وہ چھوٹی سی غلطی بہت بڑا بوجھ بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر احترام ہو، اس کی قدر دل میں ہو، تو گناہ بھی بہت بوجھ بن جایا کرتا ہے۔